سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حمد و ثنا دی لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات جو اللہ احسن الخالقین خیر الرازقین رب العالمین ارحم الراحمین صلاۃ و سلام درود و سلام نبی کائنات فخر موجودات امام الکل سید الرسل امام النبیین خاتم النبیین سر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و تر واسطے جنہوں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا، انتہائی قابل احترام معزز محترم سامعین حضرات، آیہ مبارکہ جو اس وقت تلاوت کی تھی قرآن مجید فرقان حمید دا 17واں پارہ سورہ انبیاء۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک لفظ ہے الہ، لا الہ الا اللہ، ایک کلمے دا پہلا جز ہے اور ان کے اندر لفظ الہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید دیا جتنی آیتیں پڑھاں گا ان کے اندر الہ دا ذکر آئے گا۔ آئیے پہلے دیکھئے کہ الہ کنوں کیا جاتا ہے، ایک کیڑا لفظ ہے۔ الہ دا معنی معبود، اور معبود بھی عربی زبان دا لفظ ہے، مفعول دے وزن پہ، یعنی ترجمہ ہوئے گا کہ جس دی عبادت کیتی جائے، جس دی پوجا کیتی جائے، وہ ہوندا ہے الہ۔ الہ دا معنی معبود، اور معبود دا معنی جن دی عبادت کیتی جائے، جس دی پوجا کیتی جائے۔ آئیے یہ لفظ ایسا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے سارے انبیاء علیہ السلام نو یہی سبق پڑھا کہ دنیا دے مبعوث فرمایا کہ تسی جانا ہے
تے میرا تعارف کروانا ہے۔ ساری کائنات کے اندر، سارے جہانہ کے اندر اگر الہ ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، اس تو علاوہ اور کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جے اسی انہوں چھڑ کے کسی قسم دی بھی عبادت، کسی قسم دی پوجا پاٹ اللہ نو چھڑ کے کسی ہور دی کران گے تے گویا کہ اسی اللہ نو چھڑ کے انہوں معبود بنایا ہے، اور یہی اللہ دی ذات نال شرک ہے۔ اللہ سانو سارے نو شرک تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا قرآن پاک کی آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی تواڈے تو پہلے جننے بھی رسول بھیجے، اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، انہوں نے یہی حکم دیتا۔ نوحی دا مانا وہی کرنا، اور وہی اللہ دا حکم ہوتا ہے، اللہ دا پیغام ہوتا ہے۔ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، کہ نہیں کوئی معبود الا انا، مگر صرف میں ہی، کرنا کی ہے فَاعْبُدُونِ، تسی میری ہی عبادت کرنی۔ آئیے دیکھیے انبیاء علیہ السلام دی بھی یہی دعوت، یہی پیغام۔ سنیے ذرا سورہ اعراف پارہ 8واں، اللہ پاک نے یکے بات کرے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ نبی دنیا تے آئے، ایک ہی معبود دا تعارف کروایا۔ قرآن سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام نے بھیجیا۔ قرآن کا ترجمہ سادہ اور فہم و ادراک اندر آنے والا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اسی نو پیغمبر نو بھیجیا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان دی قوم دی طرف آگے کی پیغام دیتا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہاں کہا میری قوم اللہ دی عبادت کرنی ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تواڈے واسطے دے علاوہ اور کوئی معبود نہیں دا۔ اگے دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی قوم عاد دی طرف انہاں دے بھائی ہود علیہ السلام نو بھیجیا۔ انہاں کی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہاں بھی یہی کہا، اے میری قوم عبادت اللہ دی کرنی ہے، کیونکہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں دا۔ الہ دا مانا معبود۔ تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی قوم سمود دی طرف صالح علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا۔ او کی کہہ رہے نے یہی بات، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم عبادت اللہ دی کرنی ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تواڈے واسطے دے علاوہ اور کوئی معبود نہیں دا۔ چوتھا مقام سنیے، اللہ فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی مدین دی طرف انہاں دے بھائی شعیب علیہ السلام نو بھیجیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ بھی
کہنے لگے اے میری قوم عبادت اللہ دی کرنی ہے ما لکم من الہ غیرو تھوڑے واسطے اس تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں دا آئیے ذرا ایک نبی دنیا تو رخصت ہونے لگے نے اللہ 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 ایک کون نے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ فرمایا اے پارا پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام دی موت دا ذکر ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نبیات صلحات نیک لوگات لفظ موت دا استعمال نہیں کرنا چاہیے قرآن کہہ رہی ہے سنیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون یعقوب علیہ السلام اللہ اللہ نبیوں دی سوچ بھی اعلیٰ نبیوں دی عقل بھی اعلیٰ نبیوں دی وصیت بھی اعلیٰ میں تو دنیا تو تر لگیے اسی دولت دے بارے اندر وصیت کرنے خاندان دے بارے اندر آپس اندر پہنا پرایاں دے بارے اندر لیکن نبی یعقوب علیہ السلام اپنے پتروں نے بلایا اکٹھے کیتا تے نال پوچھ دے کہ کندی عبادت کرو گے میں تو بعد یہ سارے توحید والے اے ویکھ لو یہ چٹ پہلے آ جاتے زیادہ نہیں سی بہتر اللہ اکبر میں کہ میں سبھی سپیکر ہے کٹیا ہے اصل ڈرائیور نہ ہوئے نا تو پھر یہی حال ہوتا ہے اللہ پاک تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے کالا یا قوم ہاں پوچھیا اے میرے پترو ما تعبدون من بعدی میں تو بعد کندی پوجا کرو گے کندی عبادت کرو گے سارے کہنے لگے نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ایک ہی معبود بجی تواڈے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام انہاں دے معبود تھی الہ واحدہ ایک ہی معبود سارے نبیاں دا کسی نے کوئی الگ الگ معبود نہیں بنائے الہ واحدہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اسی سارے ہوندے فرما بردار اللہ اکبر اللہ نے اعلان فرمایا لوگو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اے میرے بندیو تواڈے سارے اندہ ایک ہی معبود ہے ایک ہی الہ الہ واحدہ وہ کون ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اللہ اکبر اور اس بات سے اللہ نے اپنی شہادت آپ بنائی آپ شہادت دیتی فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ اے قرآن جڑا ہے نا رب دا اللہ دی قسم توحید نال بھریا پیا ہے میں کیڑے کیڑے مقام نو بیان کراں انشاءاللہ میں کثرت نال قرآن پیش کرنا ہے اور جڑی آیت پڑھاں گا ان کے اندر الہ دا ذکر ہوئے گا لا الہ الا اللہ شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ
والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور ہر بندے دی مومن دی مسلمان دی خواہش ہے وہ دی دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ موت آوے تے زبان تے کلمہ جاری ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنی سونی موت ہے، کیوں؟ سب تو افضل کلمہ۔ کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان دے 70 تو کچھ زیادہ شعبے نے، حصے نے، فافضلها لا الہ الا اللہ، ان سارے جو افضل لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ۔ کئی بابے بیچارے نا ساری عمر جہالت اندر گزر گئی، نماز تک کئیاں نو یاد نہیں ہوندی۔ کوشش کریا کرو، اللہ بڑا رحمان رحیم ہے، پڑھو، کوشش کرو، جیو جی آدھی پڑھو، انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تی کلمہ بڑا ہی سوکھا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ ہلکا پھلکا کلمہ ہے، ہر ایک دی زبان تے چڑھ جاتا ہے، اور سارے اذکار نالو، سارے وظیفے نالو افضل قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، وَأَدْنَاهَا، اے 70 تو کچھ زیادہ یا کم شاخہ دے وچوں، حصیاں دے وچوں سب تو افضل لا الہ الا اللہ، تے سارے تو ادنا اماتت العزا عن الطریق، تکلیف دین والی چیز، اماتت العزا، ہر لنگن ٹپن والے نو جڑی چیز تکلیف دے وے رستے دے اندر انہوں دور کر دینا، یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان دا حصہ ہے۔ دیکھ دیو نا کئی بچے بڑے باادب با حیا، وڈیاں دے سامنے اکھ دیوی، اچھی بولنا نہیں، یہ ادب دا تقاضا ہے۔ تے جدو ایو دا بچہ ویکھ دیو نا منہ جو دعا نکل دی ہے کہ کس ماں نے لال جمعے ہے، اللہ تینو زندگی دراز کرے، اللہ تینو نیک بڑھائے، دعا نکل دیا۔ اس واسطے ویرو بچیوں کی اے بزرگاں دی خدمت کریا کرو، حیا کریا کرو، اور اینا دا بوجھ اٹھایا کرو، اینا نو منزل تے پہنچایا کرو، انشاءاللہ اینا دیا دعاواں تو آنو بڑی اچھی منزل تے پہنچان گیا۔ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ دوسری حدیث سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جڑا بھی بندہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیندہ ہے اور اسے بات جندی موت آ جاندی ہے، یعنی ڈٹ گیا لا الہ الا اللہ تے، غیر اللہ دی عبادت نہیں کی تھی، پوجا نہیں کی تھی، کسی نے پکاریا نہیں، اپنے رب نو چھڑ کے کسی دے سامنے حاجت پیش نہیں کی تھی، واہ ویلا نہیں کیتا، بیماری دا شکوہ نہیں کیتا، اپنے رب نل کرتا رہا ہے، ثم مات علیہ الا دخل الجنہ، ایسے تو دی موت آ گئی ہے، حضور نے فرمایا جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ کتنا عظیم کلمہ ہے، کتنا پیارا کلمہ ہے، اور ایک کدو نصیب ہوئے گا جدو اسی نے کسرت نہ پڑھا گے۔ تاہیا کر لو، چل دے پھر دے، گنتی بھی کرن دی لوڑ کوئی نہیں، شمار کرن دی لوڑ کوئی نہیں، چل دے پھر دے، بندے اٹھتے دکان اندر لا الہ الا اللہ، آہستہ زبان تے جاری روے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنے پیارے اور ہلکے پھلکے کلمات۔ اور میرے حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها
فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ اللہ نے انہوں حکم دیتا ہے کہ میں لوگاں نال لڑائی کرا، جہاد کرا، کتنی دیر تک؟ جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیندے، یعنی کلمے دا اقرار نہیں کر لیندے۔ تے جدوں اللہ کلمے دا اقرار کر لیا پھر حضور نے فرمایا عصم منی مالہ و نفسہ، ان دا مال بھی تے ان دی جان بھی میرے کو محفوظ ہوگی۔ ایک صحابی جہاد کرتے ہیں ایک بندہ ان دی تلوار دی تھلے آ گیا، یعنی وار تھلے آ گیا۔ جدو وار تھلے آیا تو یہ نے کلمہ پڑھ دیتا، لا الہ الا اللہ۔ توجہ کیجیے، کلمہ پڑھیا لیکن صحابی نے انہوں قتل کر دیتا۔ حضور نے پتہ چلیا، ساتھیاں دسیا کہ حضور اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا سی۔ میرے حضور نے فرمایا تو چنگا نہیں کیتا، تو چنگا نہیں کیتا۔ کہتا حضور انہیں موت تو ڈر دیا کلمہ پڑھیا سی۔ حضور نے فرمایا تو نے دل اندر وڑ کے ویکھ لیا سی، جدو کلمہ پڑھ لیا بس تلوار رک جائے۔ عصموا منی مالہ و نفسہ، ان دا مال بھی تو دی جان بھی محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم، الہ تعالی معبود قرآن کہہ رہے ہیں، توجہ کیجئے۔ اسی جناب اللہ نو ایک منن دے باوجود، کلمہ پڑھن دے باوجود پھر پوجا غیران دی، نہ حجر نہ شجر نہ قبر نہ مزار نہ کوئی آوازار، سب کچھ پوجی جا رہے ہیں، تے پھر بھی اسی مسلمان اور اسی کلمہ کو جی سانو مشرک نہ کیا جائے، اسی مشرک کدو۔ آؤ عقیدہ نوٹ کیجئے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، اے اللہ دے ولی نے، بزرگ لوگ گزرے نے، اے دی اللہ دے بڑے مقرب لوگ نے، عقیدہ توحید والے، توحید نو بیان کرنے والے۔ اسی بعد اندر انہاں تے مزار بنا کے انہاں تے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے، شرک کرنا شروع کر دیتا۔ اور نوٹ کیجئے، بابا جی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس لفظ لا الہ دا ترجمہ کر رہے ہیں فارسی زبان اندر۔ عدن یکی دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو۔ انشاءاللہ میں بعد ترجمہ بھی کراں گا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ چون تغلا بدستاری بیا تنہا چہ غمداری مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ یقی دانم آندے نے یقی کر لے دری عالم اس جہان دے اندر لا معبود الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں دا، ولا موجود فی الکونین، سارے جہان اندر کوئی موجود نہیں دا، کوئی حاضر ناظر نہیں دا، ولا مقصود الا ہو، اور نہ ہی کوئی ساڑھے ارادے نو پورا کرنے والا، ساڑھی حاجات نو پورا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہو، اللہ ہی ہے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری کہہ گئے نے، عدل چون تغلا بدستاری، جدو تو لا الہ دی تلوار اپنے ہاتھ وچ پھڑ لئی، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، بیا تنہا چہ غمداری
پاویں تو کلا ہے پھر بھی تینوں غم کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، مجو از غیر حق یاری، اللہ تو علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں کہ لا فتح اللہ، ساریاں مدداں اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اور ایک شیخ عطار رحمت اللہ علیہ گزرے نے، وہ اپنی زبان سمجھا گئے نے، ادنے بندگاں راہ نیست ناصر جز الہ، کیونکہ میں لفظ الہ تے بول رہے ہیں، توجہ کیجئے، بندگاں راہ نیست ناصر جز الہ، یاری از حق خواہ و از غیرش مخواہ، از خدا خواہ ہر چے خواہی اے پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر۔ بڑی پیاری گل کہہ گئے نے، ادنے بندیاں کو مدد نہ منگیا کر، کیونکہ اللہ تو علاوہ کوئی مددگار نہیں تھا، یاری از حق خواہ جے مدد منگنی ہے تو اسے مالک کو لو منگ، وعد خیرش مخا کسے غیر کو لو نہ منگے، کیوں؟ از خدا خواہ ہر چے خواہی اے پسر، کسی چیز دی بھی خواہشے کچھ بھی منگنا ہے، اے میرے بیٹے اپنے رب کو لو منگ، نیست در دست خلائق خیر و شر، کیونکہ اللہ نے کسی بھی مخلوق دے ہاتھ اندر خیر و شر دا اختیار رکھیا ہی نہیں دا، ان دے کل سارے اختیارات لے، وہ کون اللہ ہے؟ آؤ قرآن کی طرف آؤ، اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ واسطے ساریاں حمداں، اللہ واسطے ساریاں تعریفاں، کون اللہ؟ رب السماوات و رب الارض، جڑا رب آسماناں دا، جڑا رب زمیناں دا، رب العالمین، اور رب العالمین سارے جہاناں دا رب، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کبریائی ساری بڑائی اللہ واسطے، آسمان اندر بھی والارض زمین اندر بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا، دنائی والا، لائق تعریفاں دے اکو ہی اللہ، لائق تعریفاں دے اکو ہی اللہ، جو سب ملکاں دا والی، حمد ثنا اس خالق دائی، اور جس دی ذات ہے عالی، اس مالک دی تعریف ہے کر دی، اور خلقت رنگ برنگی، طرح طرح دیاں بولیاں بولن ایک دوجے تو چنگی، تے ملک مقرب فرشتے ملک مقرب حمد پکارل ہر دم شام صباحی، کیا رکوع سجدے اندر
او کر دے حمد سنائی او جن انسان حیوان درندے تے پڑھ دے حمد ربانی وچ ہوا دے پنکھ پکھیروں مینڈک مچھلی وچ پانی دے خشک زمین وچ او ذرے جتلے کمال کر دیتی کہن والے لے اپنے رب دی توحید نو بیان کر دیا یا خشک زمین وچ او ذرے جتلے دے جتنے ریت دے دانے او صفتہ تیریاں گھر دے رہندے تے تجھ بن کوئی لا جانے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم الہ واحد الہ واحد غور کیجئے اللہ دی کبریائی اللہ دی حسمت اللہ دی توحید اللہ دی حمد و ثنا کون دل خوش کا کے سنتا ہے خوش ہو کے کون سنتا ہے مواحد سنتا ہے توحید والا سنتا ہے اللہ نے قرآن اندر فیصلہ کر دیتا مشرک پیر پرست مرشدہ نو مننے والا اللہ دی توحید نو خوش ہو کے نہیں سنے گا کیونکہ اس واسطے کہ پھر جیڑی گل انہیں انسان اندر لبڑی ہے وہ تھی اللہ اندر ہوگی نہیں سندا قرآن شاہد اس بات تھا اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ قرآن وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ نے فرمایا جدو ایک اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا جاندہ ہے کہ ایک اللہ ہے اس تو علاوہ کوئی نہیں الہ کوئی نہیں معبود کوئی نہیں اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ اور جڑے لوگ آخرت ایمان نہیں رکھتے انہاں دے دل تنگ ہو جاندے نے پریشان ہو جاندے نے انہاں نو کھرک ہون لگ پیندی ہے کہ ایک ہی بیان ہو رہے ہیں جی ایک کیوں جے مسائل بیان ہو رہے ہیں اے جی بزرگاں دے گستاخ نے اللہ دی توحید بیان کرو ایک بزرگاں دے گستاخ نے اے او خالق ہے اے مخلوق ہے سارے نبی سارے ولی سارے کتب ابدال ساری کائنات اللہ دی تخلیق ہے اللہ خالق ہے اللہ خالق نو چھڑ کے کسی اور کو جانا اپنی حاجتاں پیش کرنیا یہی شرک ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جدو اللہ نو چھڑ کے ہوراں دا ذکر کیتا جاندہ ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کیا جی گل تو ہی نا اللہ دے ولیاں دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ دے ولیاں دا تذکرہ ہو رہے ہیں اللہ اللہ آؤ اللہ پاک دی وحدانیت اللہ دی توحید اللہ تعالیٰ دیا تعریفاں رب کائنات دی اللہ کون ہے اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا اے لوگو وَإِن تَوَلَّوْا اے پارا 11واں سورہ توبہ آخری آیت وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں بس صرف وہی، رب العرش العظیم علیہ توکلت، اسی اندے تے بھروسہ رکھنے، اندے تے یقین رکھنے، وہو رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم دا مالک ہے۔ کون اللہ؟ آج سن لے، کوئی آیت الکرسی یاد کریا کرو، پڑھیا بھی کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ رات سون لگیا آیت الکرسی پڑھ کے سو جاندہ ہے، ساری رات اللہ شیطان تو نو محفوظ فرما لیندے نے، اللہ دی حفاظتیں کر دے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کے اندر اللہ دی توحید، اللہ دی صفات لے پڑھیا کر ترجمے نال، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کدھر ترجمہ پڑھیں؟ اللہ دی قسم ہے توحید دے دریچے کھل جان، انسان مشرک نہ رہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان نالو میرے اللہ دی کرسی وسیع ہے، زمین تے آسمان دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک آسمان دنیا تو لے کے آسمان دنیا تک 500 سال دا فاصلہ، اور پھر ان دی چھت 500 سال دا گٹ موٹا لینٹر، اور پھر اگے 700 سال دا فاصلہ، 7 آسمان نہ دی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن رب کائنات کون نے؟ اللہ فرماتے نے واسع کرسیہ السماوات والارض، ان دی کرسی زمین و آسمان نالوں بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کتنی وسیع ہے؟ یہ 7 زمین نہ 7 آسمان اللہ دی کرسی دے تلے انج پہلے جویں کسی افسر دی کرسی تلے دوات پئی ہوئے، شہی والی دوات، تی عرش اللہ دا اس تو بھی بڑا، کرسی تو بھی بڑا، اللہ دی کرسی اللہ دی عرش تھلے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ دی کرسی عرش تھلے میں جو میں دوات پئی ہوتی ہے، اتنا عظیم اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہاں سبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ ہر عیبوں نقصانوں، اسی حمد شکر تعریف تیری نت کریے دلوں بجان لو، تیرے باج معبود نہ کوئی، تو ہے ایک خدایا بن تیری، اللہ اکبر شان ہے تیرا، تے سب تھی برتر پایا، تے تیری یاری باج نہ طاقت جو کریے ترک برائی، بن تیری توفیق نہ قوت جو کریے نیک کمائی۔ دریا کر کیڑا
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے حضور نے فرمایا اے اللہ دے عرش دے خزانے وچوں اللہ نے اتارے ہیں، اللہ دے عرش دے خاص خزانے وچوں۔ اس واسطے بھائیو آؤ میں عرض کراں گا اللہ دا ذکر کر دے رہو، اللہ دا ذکر کرنے والی زبان اللہ اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرتا کرتا ہی سو جاندہ ہے، باوضو ہو کے لیٹ جاندہ ہے، اللہ دا ذکر کرتا کرتا آیت الکرسی پڑھیے، دعاواں پڑھی آلے، اللہ اکبر تلے کل پڑھے لے 3 بار پڑھدا پڑھدا لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ پڑھدا پڑھدا سو جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ انج جویں انہیں ساری رات اللہ دے ذکر اندر گزار دیتی۔ اللہ 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 توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر تیری یاری باج نہ طاقت جو کریے ترک بریائی، تے بن تیری توفیق نہ قوت جو کریے نیک کمائی، تنگی سختی دور جو کر دے تیرے باج نہ کوئی، اے نعمت برکت دو دین دنیا دی سب تجھ تھی حاصل ہوئی، تے تو واحد لا شریک الہی تیری شان کریمی، زمین اسمال چن سورج تیرے تے تینوں ہی حمد قدیمی، لا الہ الا اللہ۔ میں معنی کرنا چاہنا، ترجمہ کرنا چاہنا، معنی سمجھ لے کلمے پیارے دا ایک داتائی جگ سارے دا، عقیدہ لے کے دنیا تو جائیں گا۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دے فرشتے تیرا جنت دے دروازے کے استقبال کر رہے ہونگے۔ معنی سمجھ لے کلمے پیارے دا ایک داتائی جگ سارے دا، سانو مان وہ دے سہارے دا، کہہ لا الہ الا اللہ، او دے باج کوئی سنے فریادانا، او دے باج کوئی سنے فریادانا، او دے باج کوئی سنے فریادانا، کوئی پوریا کرے مرادانا، کوئی نصرت یا امدادانا، کڑ پڑ لا الہ الا اللہ، نہ منگ اولاداں قبراں تو، نہ رزق خزانے شجراں تو، نہ منگ اولاداں قبراں تو، نہ رزق خزانے حجراں تو، نہ عزت منصب شجراں تو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اے تیرے عقیدے نوں نکھار رہا ہے اللہ سچیا اکو آس یا ساڈی، اللہ سچیا اکو آس یا ساڈی، اس کلمیوں بجھا دے پیاس ساڈی، ہوے قبر وچ جندڑی پاس اساڈی، لا الہ الا اللہ۔ تے ہن تسی آمین بھی کہنا ہے، وقت موت دے کلمہ نصیب کری، وقت موت دے کلمہ نصیب کری، وچ جنت دے اپنے قریب کری، بخشش کر کے اساڈی عید کری، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری گل اندر، یاری سچی دلوں رب نال لا، یاری سچی
دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے یاری سچی دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے یار اپنا بنا لے تو الہ باقی غیراں دا خیال چھڈ دے او یاراں وچوں یاری یاراں وچوں یاری کلی رب دی ہی چنگی ہے یاراں وچوں یاری کلی یاراں وچوں یاری کلی رب دی ہی چنگی ہے اوندا بن کے تاوے اوندا ہو کے تاوے اوندے توکل کر کے تاوے اوندے تے یقین کر کے تاوے یاری یاری یاراں وچوں یاری کلی اور رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا چنگی تے مندی ہے کر دے کہ نہیں معاف او غفور رحیم ہے اور یاراں وچوں یاری کلی رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی تے مندی ہے او تے داری اُتے ڈیرا لے تو لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے اللہ فرماندے نے یار اپنا بنا لے تو الہ تے غیراں دا خیال چھڈ دے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرحیم اس واسطے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام صبح و شام پڑھ دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت سید الاستغفار حضور نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ لیندہ ہے سمندر دی چاک جنہیں بھی گناہ ہون اللہ معاف کر دیندہ ہے اللہ 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 اتنا غفور الرحیم ہے دعائے اللہ سنو اپنا ہون دی توفیق عطا فرما دے اللہ تو ساڈا بن جا سانو اپنا بنا لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین